علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے، تیسرا روزہ ہم رکھ چکے ہیں۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو 11 ہجری منگل کی شب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، جگر گوشہ پیغمبر، جنتی خواتین کی سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ محترمہ، حیا کی پیکر، حیا کی مجسمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا دن ہے۔ جی ہاں، وہی فاطمہ جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ جی ہاں، وہی فاطمہ جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جی ہاں، وہی فاطمہ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، وہی فاطمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے سفر پر آپ جب تشریف لے کر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو پھر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف فرما تھے۔ کیا ہی منظر ہوگا کہ ایک طرف ساری کائنات کا سردار ہے اور دوسری طرف جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ بیٹھی تھی۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو جاری تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک رونے لگ گئیں، اور کچھ ہی لمحے کے بعد وہی فاطمہ جو پہلے رو رہی تھی اب مسکرانے لگیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فاطمہ یہ تو بتاؤ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ اچانک مسکرائی، اچانک روئیں، پھر اچانک مسکرائیں، اس کی کیا ریزن تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے بتایا نا کہ سورۃ النصر نازل ہوئی اور اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ چکی، دین مکمل ہو چکا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پیغام پہنچ چکا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو پیغام تو پورا ہو چکا، بس فاطمہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر فرمانے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میں رنجیدہ ہوں، مضمحل اور اداس ہوں، تو آپ نے پھر مجھے فرمایا، فاطمہ میرے خاندان میں سے میرے جانے کے بعد مجھ سے جو پہلی ملاقات، سب سے پہلے ملاقات کرے گی وہ تو ہے۔
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ جو کیفیت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنا تو حضرت فاطمہ بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ بھی نمدیدہ ہوئی، آپ دیدہ ہوئی۔ یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیا کی پیکر ہیں، کسی نے ان سے پوچھا فاطمہ اگر 40 اونٹ ہو تو زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ تو سیدہ کائنات نے جواب دیا کہ شریعت کے لحاظ سے آپ کے اوپر ایک ہی اونٹ زکوٰۃ آئے گی، لیکن اگر میرے پاس 40 اونٹ ہو تو میں تو 40 کے 40 ہی اللہ کے راستے میں دے دوں۔ نواسہ پیغمبر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، فرماتے ہیں کہ گھر میں فقر و فاقے کی کیفیت سی، ایک وقت سے ہم نے نہیں کھایا، ایک وقت کا فاقہ تھا۔ کہیں سے کھانا آیا، ہم تناول کرنے لگے، ہم نے تناول کیا، والد محترم فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تناول فرمایا۔ اب والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کا وقت تھا، جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو کسی نے آواز دی، اجرکم علی اللہ، 2 وقت سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ دو، اس کا ثواب تمہیں اللہ تعالیٰ ہی عنایت فرمائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہاتھ لگایا تھا کھانے کو واپس کھینچ لیا۔ فرمایا حسن بیٹا جاؤ اور یہ کھانا باہر سائل کو دے کر آؤ، میں تو 1 وقت سے بھوکی ہوں، وہ 2 وقت سے بھوکا ہے۔ ظاہر ہے یہ بیٹی بھی تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، 2 جہاں کے سردار کی بیٹی ہے، اس کی یہ کیفیات تو ہونی ہے، کیونکہ 2 جہاں کا پیغمبر اپنی امت کے لیے تڑپتا رہا، اور وہی کیفیت بیٹی میں تو ہوگی۔ یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبادت گزار اتنی تھی کہ ایک دن جب نماز مغرب پڑھی، روٹین، اور بچوں کو سلایا، چکی پیس لی، جھاڑو دے دی، چکی پیس لی، گھر کے سارے کام کاج کر لیے، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کیے۔ یہ 2 رکعت نفل اتنے طویل تھے کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا، اور دن کون سا تھا؟ یہ نماز فجر کا وقت ہو گیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، اور موسم سردیوں کا ہے، اور سردیوں میں عموماً راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ اب 2 رکعت نفل اتنے طویل، میں اور آپ اگر ہم اپنی کیفیات پر غور کریں تو ہماری جو نماز ہے، ہم تو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 4 رکعتیں 2 منٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ خاتون جنت ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل، سردیوں کی لمبی رات، اور وہ بھی پورے نہیں ہوئے، قرآن شریف پڑھتی جا رہی ہیں، طویل قیام۔ اور جب فجر کا وقت قریب آیا، جلدی سے سلام پھیرا، دعا کے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کے ہاتھ اٹھا کے عرض کر رہی ہیں، باری تعالیٰ تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کے 2 رکعت نفل پورے نہ ہو سکے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شب بیدار تھیں، عبادت گزار تھیں، اور صرف اتنا نہیں، حیا کی پیکر تھی۔ شاید ہی کوئی خاتون اس کے تقوی، پرہیزگاری، حیا، شرم تک پہنچتی ہو۔ جب انتقال پر ملال ہونے لگا
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگیں علی میرا رات کو جنازہ اٹھانا، دین کو نہ اٹھانا۔ شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ دور دراز سے لوگ آئیں گے جنازہ پڑھنے کے لیے، رات کو جنازہ کیوں اٹھائیں؟ فرمانے لگی میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کے کپڑوں پر، میرے خد و خال پر، میرے حلیے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ تو پھر تاریخی روایات میں ہے کہ جنازہ دین کو اٹھایا گیا، لیکن ان کا جو جسد اطہر تھا اس وقت کی کوئی ترتیب ہوگی، کھجوروں کی ٹہنیاں رکھی گئیں اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا جس سے جسم کا جو حلیہ ہے، خد و خال ہے، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلائے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ شانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے، ان جیسا حیا عطا فرمائے، ان جیسی عبادت کا ذوق اور شغف اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین، 11 ہجری منگل کی شب رمضان مبارک کی 3 کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہوا۔ اسی نسبت سے چند باتیں کی، اللہ تعالیٰ شانہ سے شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔